11 اپریل 1963 گلوری اور آبرے گبنز کے گھر دو لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ یہ لڑکیاں ٹوینز تھیں۔ ان کا نام جون گبنز اور جینیفر گبنز رکھ دیا گیا۔ یہ لوگ یمن میں رہتے تھے۔ بنیادی طور پر ان لوگوں کا تعلق کیریبین آئی لینڈ سے تھا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ فیملی یوکے شفٹ ہو گئی، لیکن یہاں سے ان دونوں کی عجیب کہانی شروع ہو گئی جو دنیا کو حیرت میں ڈالنے والی تھی۔ یہ لوگ یوکے کے شہر ہاورڈ فورڈ ویسٹ میں شفٹ ہو گئے۔ ان دونوں ٹوین سسٹرز کو بچپن میں کئی مشکلات کا سامنا تھا۔ ہاورڈ فورڈ ویسٹ میں سیاہ فام لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ دور دور تک شہر یہی ایک بلیک فیملی رہتی تھی، اس لیے ان کی فیملی کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر ان دونوں بہنوں کو۔ سکول میں ان کو مذاق اور طنز کا نشانہ بنایا جاتا۔ آہستہ آہستہ یہ بہنیں لوگوں سے کٹنا شروع ہو گئیں۔ انہوں نے اپنی ایک الگ دنیا بنا لی جو بہت خطرناک اور عجیب ہونے والی تھی۔ ان بہنوں کو سکول میں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ انہیں سکول چھوڑنا پڑ گیا، اور آہستہ آہستہ یہ دونوں عجیب طرح سے بیہیو کرنے لگیں۔ ان ٹوین سسٹرز کی زبان جس میں یہ ایک دوسرے سے بات کرتی تھیں، یہ ایک ایسی زبان تھی جو کسی اور کو سمجھ نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ ان بہنوں نے کسی اور سے بات تک کرنا چھوڑ دیا۔ یہ اس عجیب سی لینگویج میں صرف ایک دوسرے سے بات کرتے تھے جو دنیا میں کوئی اور نہیں جانتا تھا، اس لیے ان کا نام دا سائلنٹ ٹوینز مشہور ہو گیا۔ لوگ ان کو زومبیز تک کہنا شروع ہو گئے۔ کوئی ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو یہ ان کی طرف عجیب طرح سے دیکھتی، یہاں تک کہ ان کی فیملی کے لوگ بھی ان سے ڈرنا شروع ہو گئے۔ ان بہنوں کے پیرنٹس نے ان کو مختلف تھراپسٹ کے پاس بھی بھیجا، لیکن کوئی سمجھ نہیں رہا تھا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ ان کی لینگویج بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ ان بہنوں کے پیرنٹس نے ان کو الگ الگ بورڈنگ سکول میں بھیج دیا تاکہ یہ دونوں الگ ہاسٹلز میں رہیں۔ وہاں کچھ عجیب ہوا۔ یہ دونوں جو ہی الگ ہوئیں تو ایک دن کے بعد ان کی باڈیز ایسے ہونا شروع ہو گئی جیسے کوئی لاش ہوتی ہے۔ ان کی باڈیز اکڑ جاتی تھیں اور بہت بھاری ہو جاتی تھی۔ یہ دونوں لیٹی رہتی تھیں اور کوئی ان کو ہلا بھی نہیں سکتا تھا۔ انتہائی عجیب صورتحال تھی جو دونوں کے سکولز میں کوئی سمجھ نہیں رہا تھا۔ تب بھی ان دونوں کو گھر واپس بھیج دیا گیا، لیکن عجیب و واقعات کا سلسلہ یہاں بھی نہیں رکا۔ یہ بہنیں ایک ہی روم میں سارا وقت اندھیرے میں گزارتی تھیں۔ ان کے پاس ایک ٹارچ ہوتی تھی جس میں بیٹھ کر عجیب قسم کی کہانیاں لکھتی تھیں۔ ان کہانیوں میں شدید وائلنس ہوتا تھا، کئی کہانیاں تو پڑھنے کے قابل ہی نہیں تھیں۔ آہستہ آہستہ یہ دونوں بہنیں کنٹرول سے باہر ہوتی گئیں۔ یہ چوریاں کرنے لگیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو بہت بری طرح سے مارتی تھیں۔ ایک دفعہ تو جون نے جینیفر کو پانی میں ڈبو کر مارنے کی کوشش کی، لیکن پھر یہ عجیب طرح سے ہنسنا شروع ہو جاتی تھیں۔ یہ دونوں بہنیں پورے شہر میں مشہور ہو چکی تھیں۔ جون 1981 میں ان دونوں نے کچھ ایسا کیا جس نے پورے یوکے کو حیرت میں ڈال دیا۔ ان دونوں بہنوں نے، جن کی عمر اس وقت صرف 18 سال تھی، ایک بہت بڑے سٹور میں آگ لگا دی۔ یہ سٹور مکمل طور پر جل گیا جس سے 2 لاکھ پاؤنڈز کا نقصان ہوا۔ سٹور کو جلانے کے بعد انہوں نے کالج کا رخ کیا اور اس کالج میں بھی آگ لگانے کی کوشش کی، لیکن تب تک پولیس پہنچ چکی تھی۔ ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس دوران یہ دونوں ایک دوسرے سے اسی زبان میں بات کرتی تھی جو کسی اور کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ان دونوں کو گرفتار کر کے میکسیمم سیکیورٹی پریزن میں بھیج دیا گیا۔ اس جیل میں یوکے کے خطرناک قسم کے قیدی رہتے تھے، لیکن اس خطرناک جیل میں بھی ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا۔ یہ بہت زیادہ وائلنٹ تھی۔ اپنے آپ کو زخمی کرنا ان کے لیے روزانہ کی بات تھی۔ ان کو 1 سال اسی جیل میں رکھنے کے بعد ایک ہاسپٹل بھیج دیا گیا۔ اس ہاسپٹل میں یوکے کے خطرناک ترین مجرموں کا علاج ہوتا تھا جو دماغی طور پر ٹھیک نہیں تھے، لیکن یہ بہنیں اور بھی عجیب ہوتی گئیں۔ ان کو ایک روم میں رکھا گیا جہاں یہ دونوں گھنٹوں دیوار سے پیٹھ لگا کر سر نیچے کر کے بیٹھی رہتی تھیں اور کسی سے بات تک نہیں کرتی تھی۔ اگر یہ کسی سے بولتی بھی تھیں تو وہ اسی لینگویج میں جو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ کئی دفعہ انہوں نے ہاسپٹل کے سٹاف کو بھی زخمی کیا۔ ایک اور عجیب بات ان کا کھانا تھا۔ اگر ایک بہن کھانا کھاتی تھی تو دوسری بہن بھوکی رہتی تھی، جیسے اس کا پیٹ بھی بھر رہا ہے۔ اس طرح یہ دونوں دن اور رات میں باری باری کھانا کھاتی تھی۔ جون اور جینیفر کا کیس صرف یوکے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہو چکا تھا۔ ان دونوں نے 10 سال اسی ہاسپٹل میں گزار دیے۔ اس دوران ان دونوں بہنوں کو یقین ہو گیا تھا کہ ان میں سے صرف ایک بہن ہی زندہ رہ سکتی ہے۔
ان کو لگتا تھا کہ اگر یہ دونوں زندہ رہیں تو کبھی ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتی۔ یہ ساری باتیں یہ دونوں اپنی ڈائری میں لکھتی تھیں جو بعد میں انویسٹیگیٹ کی گئی تھیں۔ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے ایک بہن قربانی دے گی اور مر جائے گی تاکہ دوسری بہن ایک نارمل زندگی گزار سکے۔ اور پھر بہت عجیب ہوا جو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ 9 مارچ 1993 کے دن ایک جرنلسٹ ان بہنوں سے ملنے ہاسپٹل میں آئی۔ یہ ان کی زندگی پر ایک کتاب لکھ رہی تھی۔ یہ لوگ چائے پی رہے تھے کہ جینیفر نے اس جرنلسٹ کے کان میں کہا کہ میں مرنے والی ہوں تاکہ میری بہن جون ایک نارمل زندگی گزار سکے۔ اور پھر کچھ بہت عجیب ہوا۔ جینیفر سونے چلی گئی لیکن اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اچانک یہ بیڈ سے نیچے گر گئی۔ اس کی بہن جون نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا تو پتہ چلا کہ یہ مر گئی ہے۔ سب حیران تھے کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ جینیفر کی موت کی وجہ دل کا بند ہو جانا تھا، حالانکہ اس کی صحت تو اچھی تھی۔ ڈاکٹرز کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا دل اچانک سے کیسے بند ہو گیا۔ اس وقت اس کی عمر 29 سال تھی۔ جینیفر کی اس پراسرار موت نے اس کیس کو اور بھی پراسرار بنا دیا کیونکہ اس نے کچھ گھنٹے پہلے جرنلسٹ کو کہا تھا کہ میں مر جاؤں گی۔ جینیفر کی اس پراسرار موت نے اس کیس کو اور بھی پراسرار بنا دیا کیونکہ اس نے کچھ گھنٹے پہلے جرنلسٹ کو کہا تھا کہ میں مر جاؤں گی، پر آپ اس کو ایک اتفاق سمجھیں، لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد ہی مر گئی۔ اپنی بہن کے مرنے کے بعد جون کے اندر کافی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ نارمل طریقے سے بولنے لگی اور بیہیو کرنے لگ گئی۔ اس کو اس ہاسپٹل سے بھی فری کر دیا گیا۔ آج جون یوکے میں ایک اکیلی زندگی گزار رہی ہے۔ اس کی عمر 56 سال ہے، لیکن ان بہنوں کی عجیب کہانی آج تک دنیا کو حیرت میں ڈالے ہوئی ہے۔